پڑھنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے، اور ہر مومن کا حصہ بھی ہے ایمان کا، ہر شے نے فنا ہونا ہے، باقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت ہو، کسی مذہب کو اعتراض ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت برحق ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر اگلی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، پھر مجھے وہاں کے لیے کچھ کرنا چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ادھر تو چند روزہ زندگی ہے۔ حدیث میں اس کی مثال یوں ہے کہ دنیا میں ہم آئے، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی مسافر سفر کر رہا ہو، تھک جائے، کسی درخت کے سائے میں سو جائے، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، ریسٹ کرنے کے بعد پھر سفر شروع کر دے۔ تو یہ ریسٹ والی دیر دنیا کی زندگی ہے، سفر تو ابھی جاری ہے۔ اور ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم ریسٹ والی جگہ کو مستقل اپنی آرام گاہ بنا بیٹھے۔ ہم نے آگے جانا ہے، مرنا ہے۔ اچھا، ایک ہے موت کو یاد کرنا، اس کے ساتھ ہی قرآن مجید قیامت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تم نے پیش ہو کر کے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ مالک تم سے پوچھے گا کہ کیسے گزاری تھی زندگی۔ حساب کتاب دیتے ہوئے بعض دفعہ بے وقوف بچے ماں باپ سے ڈنڈی مار لیتے ہیں، ملازم مالک سے ڈنڈی مار لیتا ہے۔ تم نے تو حساب ہی اس کو دینا ہے جہاں ڈنڈی کی جگہ ہی نہیں۔ جو ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، تمہارے سارے حالات کو جانتا ہے۔ پھر اگلی بات، دوسرا کام اس مالک نے یہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے کندھوں پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں، اور تمہاری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جسے وہ نوٹ نہ کر لے۔